پھینکا تم لوگوں نے؟ تو پھر ان لوگوں نے بتایا ہم نے پھینکا وہاں کچرے کی کنڈی. اگر آپ چلیں تو بتا سکتے ہیں. غوث پاک خود فرماتے ہیں میں ننھی سی عمر میں گیا تو دیکھا کہ چیل، کوے، کتے، بلی اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. میں رو پڑا. اتنا بڑا ولی جس کو میری ماں کہہ رہی ہے اس کو کفن بھی نصیب نہیں، اس کو قبر بھی نصیب نہیں. پھر میرے دل میں ایک خیال ہے کہ بابا آپ نے تو کہا تھا کل جواب دینے کا. تو اس کے منہ سے آواز نکلی، وہ بول پڑا شہزادے میں نے جواب دینے کا نہیں کہا تھا، میں نے جواب بن جانے کا کہا تھا. دیکھ میں تیرا جواب بن گیا. میں نے عشق کیا اس لیے میرا یہ انجام ہوا. محبوب نے چاہا کفن نہ ملے، کتے بوٹی نوچے، بلی بوٹی نوچے، جانور پرندے بوٹیاں نوچے. دیکھ کے میرا حال ہوا. اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عاشق بننا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. تب میرے مرشد غوث اعظم نے کہا تھا اب تو میں عاشق ہی بنوں گا، اب تو میں عاشق ہی بنوں گا اور ہر اس امتحان سے گزروں گا جس سے یاد چاہے گا. پھر دنیا نے دیکھا 35 سال غوث اعظم پر ایسے گزرے کہ درخت کی پتیاں کھائی، اوپر کا کرتا بھی نصیب نہیں ہوا. ہمیں مردہ زندہ کرنا یاد ہے، عشق کی قربانیاں ہوں. غوث پاک کہتے ہیں اوپر کا کرتا بھی نہیں ہوتا تھا، میں ایک لنگی پہنتا تھا بغیر چپل کے بغداد کے جنگلوں میں اللہ کی محبت میں پھرتا رہتا تھا. نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. کئی برس تک کے اناج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا. میں گش کھا کے زمین پہ گر جاتا تھا. حتیٰ کہ چرواہے لکڑہارے شکاری مجھے مردہ سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے تھے اور مجھے مردہ سمجھ کے اٹھا کے لاوارث لاش کی جگہ رکھ دیتے تھے. پھر لوگ مجھ پہ نہلانے کے لیے گرم پانی ڈالتے تھے تو میں آنکھ کھول کے کہتا تھا کیا ہوا؟ تو لوگ کہتے تھے کہ تو تو مر گیا تھا. پھر میں نعرہ حق لگا کر کے جنگلوں میں بھاگتا پھرتا. فرمایا جو امتحان میں نے دیے ہیں اگر وہ امتحان پہاڑوں پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. جب عشق کی منزل میں یہ امتحان سے آدمی گزرتا ہے اور پھر کامیاب ہوتا ہے تو تب محبوب کہتا ہے اب بتا تیری رضا کیا ہے. جب غوث پاک نے امتحان دیے کم و بیش 35 سال تک بغداد میں کوئی نہیں جانتا تھا نہ وہ کسی کو جانتے تھے. پھر ایک دن کہا عبد القادر تو کامیاب ہو گیا عشق کی وادی میں، اب بول چاہتا کیا ہے؟ تو کہا کہ تو ہی دے، تجھے جو دینا ہے میں نہیں مانگتا، تو دے. یہ منزل آتی عشق، بتا تیری رضا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہ مردے جو زندہ ہوئے تقدیریں بدلنے کا جو مقام اور مرتبہ ملا یوں ہی نہیں ملا. پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو عبد القادر؟ کہا دے جو دینا ہے. فرمایا ٹھیک، جس کو توجہ سے دیکھو گے وہ ولی بن جائے گا. فرمایا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا جس زمین کے حصے کو توجہ سے دیکھو گے وہ سونے کی ہو جائے گا. کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا پھر تو ہی بولا چاہتا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے عشق تو کیا اور تو کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا تو اب اپنا محبوب بنا. اب تک عاشق بنا تھا میں، اب اپنا محبوب تو بنا مجھے. اسی لیے میرے مرشد کو محبوب سبحانی کہتے ہیں. عشق میں تھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، عشق میں تھے درخت کی پتیاں کھاتے تھے، عشق میں تھے کرتا بھی نصیب نہ تھا. لیکن جب محبوب بنے اور بھوکے رہے تو پھر ندا آتی عبد القادر تجھے میری قسم کھا دے. میرے امام کہتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جب پھر محبوب بنے تو پھر مقام یہ آیا، محبوب بنے تو مقام یہ آیا. ایک عورت آئی آ کر کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. فرمایا ٹھیک، ہاتھ اٹھا اس کو بیٹا دیکھا، اس کی تقدیر میں نہیں ہے. کہا پھر 2 دے. کہا پیارے ایک نہیں ہے تو 2 کہتا ہے تو کہا 3 دے. کہا ایک نہیں ہے پیارے تو 3 کہتا ہے. مولا 4 عطا کر. بعض لوگ کہتے 7، بعض لوگ کہتے 11.
ہے پھر ایسے تو سب یوں ہی محبوب ہیں، یہ عام محبوبیت ہے، عشق کے بعد کی جو محبوبیت ہے وہ خاص محبوبیت ہے۔ اب آئیے اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں، بولو عشق کرو گے؟ آواز تھوڑی کم ہوگی نا، اس فلسفے سے پہلے کہتا تو شاید سبھی کہتے بولو عشق کرو گے جی، کتنے کریں گے ہاتھ اٹھائیں؟ سبحان اللہ، عشق ہم کریں گے، چلے کوشش کرتے ہیں نکلیں اس راہ میں۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں خسرو نادی پیم کی الٹی واقعی دھار، جو ڈوبا سو پار ہوا، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ اس میں ڈوبنا ہی کامیاب۔ علامہ رومی فرماتے ہیں عاشق بن جا تو سب بنے گا۔ عشق والے وہاں تک جاتے ہیں جہاں فرشتوں کے پر تک، جہاں فرشتوں کے پر